سب سے پہلے آپ سامنے کچھ حدیث رکھوں گا پری دجالک ٹائمز کے حوالے سے، اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا ہم اس ٹائم میں انٹر ہو چکے ہیں جو دجال سے 5-6 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اللہ نوز بیسٹ، بٹ حدیث سامنے رکھتا ہوں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث میں نظر دوڑائی جائے تو حالات پریشان کن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن انشاءاللہ if we stick together، ہم اللہ کی مدد پکڑیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا کریں گے۔ اس وقت جو حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا سمجھنا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی حدیث ہے، اب میں آپ سامنے صرف احادیث رکھوں گا اور علماء کی انٹرپریٹیشنز بتاؤں گا، اپنی نہیں، علماء کرام نے کیسے ان حدیث کو سمجھا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے، یعنی انگلش بھی ساتھ میں رکھتا ہوں، یو ول بیکم آرگنائز انٹو آرمیز، تم لوگ آرمیز میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک لشکر یمن میں اور ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ اور عبداللہ بن حوالہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو اختیار کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں سے اس کی منتخب زمین ہے، اللہ وہاں اپنے منتخب بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر تم انکار کرو تو پھر یمن جاؤ اور اپنے حوضوں سے پانی پیو، کیونکہ اللہ نے میرے لیے شام اور اس کے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث۔ اس حدیث کو کیسے دیکھنا؟ دیکھیں، کیا یہ ہو چکا ہے کہ شام میں، یمن میں، عراق میں ٹرموائل چل رہا ہوگا یا ہو رہا ہے؟ ہو بھی چکا ہے، ہو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، علماء دونوں بات کرتے ہیں۔ جیسے غزوہ ہند کی جو حدیث ہے اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے، غزوہ ہند آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم آئے تھے، لیکن قیامت کے قریب دوبارہ غزوہ ہند ہو، علماء نے اس طرح سے سمجھا ان حدیث کو۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ یہ تین علاقے بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو ریکگنائز کہ جب ان تین علاقوں میں حرکت ہو رہی ہوگی، کچھ موومنٹ ہو رہی ہوگی، مسلمانوں کے لشکر جمع ہو رہے ہوں گے، اور یہاں پر قحط سالی آ رہی ہوگی، یہاں پہ سینکشنز لگ رہی ہوگی۔ یہ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ سامنے رکھوں گا، انہی تین علاقوں کا ذکر ہے، عراق، شام اور یمن۔ جب یہاں پہ سینکشنز لگیں گی، جب یہاں پہ فیمن آنے لگے گا، تو پھر نبی نے امام مہدی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک لیڈر اٹھے گا، وہ حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔ تو ثابت ہوئے تین علاقے اس وقت۔ شام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کہا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ماڈرن سیریا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو شام تھا اس میں کون کون سی کنٹریز تھیں؟ لیبنان، جارڈن، سیریا اینڈ پیلسٹائن، یہ سب شام میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام سے خیر اٹھ جائے تو امت سے خیر اٹھ جائے گی، یہ حدیث صحیح، یہ ترمذی کی حدیث۔ اسی طرح یہاں شام کا جب ورڈ ہے تو اس سے مراد یہ سارے علاقے، خصوصاً فلسطین، یروشلم، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ان ممالک میں ملٹری کیمپینز چل رہی ہوں، اس سے مراد کون کون سے؟ شام، یمن اور عراق۔ آج یہ تینوں علاقوں کو آپ دیکھیں تو ان میں موومنٹ ہے اور ملٹری موومنٹ ہے۔ اور بائی دا وے، عراق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی بات کی تو اس میں کچھ سعودیہ کا ایریا بھی آتا ہے اور اس میں کچھ ایران کا ایریا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ماڈرن جو عراق ہے۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری حدیث آپ سامنے رکھتا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، سنائی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل شام خراب ہو جائے تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، جو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ شام کی خرابی امت کی خرابی، شام کی خرابی یعنی شام کے حالات خراب ہونا، یا شام میں وہ اسپرٹ ختم ہونا، پولیٹیکل اسپرٹ ختم ہونا، جو کہ بہت پہلے 20-30 سال پہلے ہم نے دیکھا ختم ہوا، اور اب حالات بہت سیریس ہیں۔ آگے چلیں، اس سے ثابت ہوئے تین علاقے۔ آگے چلیں تو اکنامک کولیپس ان مڈل ایسٹ، وہاں بھی عراق، سیریا اور ایجپٹ کا ہی ذکر آتا ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح مسلم کی، عراق ود ہولڈ اٹس درہمز اینڈ اٹس قفیز، عراق اپنے درہم اور قفیز روک لے گا، شام اپنا مد اور دینار روک لے گا، قفیز مد یہ ایگریکلچرل انکم کو کہتے ہیں، اور مصر اپنا اردب اور دینار روک لے گا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا۔ 3 بار کہا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا،
दिरहम दिनार करेंसी है, कफीर मुद अरदब ये ज़रई पैमाने हैं। ठीक है, उलमा ने वजाहत की है, मैं उलमा का मौक़िफ़ पढ़ रहा हूँ कि इस हदीस का मतलब ये कि इन इलाकों से आने वाली दौलत मुसलमानों के मरकज़ हिजाज तक पहुँचना बंद हो जाए, यानी इकनॉमिक कोलैप्स और एक किस्म का पॉलिटिकल कोलैप्स है। और इमाम अन-नववी की शरह है, इमाम अन-नववी सही मुस्लिम की शरह बयान की इमाम नववी ने, वो ये कहते हैं कि दो तशरीहात उन्होंने की इस हदीस की। नंबर 1, बैरूनी ताकतें इन इलाकों को रोक देंगी और इनकी दौलत और फसलें मुसलमान पर पहुंचने नहीं देंगी, सैंक्शंस लगेंगे इन इलाकों में। दूसरा, लोग फितने और जंगों की वजह से टैक्स या खराज देने से इनकार करें। आज ये दोनों चीज़ें हम इन इलाकों में देख रहे हैं, जिसमें मिस्र वाला इलाका भी जो है वो शामिल है। उसके बाद एक और हदीस, बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है यरूशलेम के बारे में, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कुछ उलमा ने ज़ईफ़ कहा है, लेकिन कुछ ने इसको कबूल किया है, तो ये कोट की जा सकती है। यानी इसका ज़ोफ़ उस लेवल का नहीं है कि इसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाए इस हदीस को। कुछ उलमा ने इसको हसन का दर्जा दिया है, मैं आप सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यरूशलेम की आबादी, बैतुल मक़दस की आबादी इस वक्त होगी जब यस्रब वीरान हो, यानी यरूशलेम की आबादी यस्रब की वीरानगी है, मदीना की वीरानगी है। और मदीना की वीरानगी इस वक्त होगी जब जंगे अजीम मलहमतुल कुबरा जाहिर होगी, और अजीम जंग के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा, और कुस्तुनतुनिया के फतह के बाद दज्जाल जाहिर होगा। इस सुनन नबी दाऊद की हदीस। इसमें ऑर्डर क्या है? नंबर 1, यरूशलेम की आबादी। यरूशलेम की आबादी से उलमाए कराम ने क्या मुराद ली है कि यरूशलेम का इलाका बहुत एक्टिव हो जाएगा, और आज पॉलिटिकली सबसे ज्यादा एक्टिव एरिया यरूशलेम है, पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सिविलाइजेशन इस वक्त यरूशलेम है। मदीना की वीरानगी से मुराद कुछ उलमा ने लिटरल वीरानगी ली है, अल्लाह ताला ऐसा दौर देखने से हमें बचाए। कुछ ने कहा है कि इससे मुराद है कि पॉलिटिकली मदीना की वो हैसियत नहीं रहेगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, यानी इट वाज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। तो ये भी आज हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली यरूशलेम की इंपॉर्टेंस है, और यरूशलेम की आबादी से मुराद वहाँ ज्यूइश पॉपुलेशन भी, यानी दोबारा से वहाँ पे यहूद जाकर बस जाएंगे, और वो पिछले 50-60 साल में आपके सामने। और फिर फरमाया कि जब मदीना की खराबी होगी तो क्या होगा? मलहमतुल कुबरा, द आर्मेगेडोन, द ग्रेट वॉर, जो ट्रम्प आज नाम ले लेके कह रहा है, और अमेरिकन सोल्जर्स को, जो अमेरिकन कमांडर्स हैं, वो बाकायदा आर्मेगेडोन की मोटिवेशन देकर ईरान भेज रहे हैं। आपने देखे हो क्लिप? बाकायदा दे आर सेइंग कि ट्रम्प हैज बीन सिलेक्टेड बाय जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, ट्रम्प को अनॉइंट किया है जीसस क्राइस्ट ने, सो दैट आर्मेगेडोन लॉन्च की जाए। ये बाकायदा वो नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हदीस में भी इसका जिक्र है, द ग्रेट वॉर, उसका आगाज होगा, और मलहमा के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा। कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपोल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का कुस्तुनतुनिया क्या था? टर्की, इस्तांबुल। ठीक है, तो इससे यही बात नजर आती है। उलमा से मैंने पूछा कि टर्की में भी हाथ से चला जाएगा और रिकॉन्कर होगा, या वल्लाहु आलम में भी कि शायद पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकली दोबारा कॉन्कर होगा, वल्लाहु आलम, बट कुस्तुनतुनिया दोबारा फतह होगा।